السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ جنگ احد کے میدان میں ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کفار مکہ پر غالب آ گئے تھے۔ پھر ایک چھوٹی سی غلطی جو جبل رمات کی جانب سے واقع ہوئی تھی، اس کی بنا پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں پر ایسے حملہ کر دیا کہ جو جنگ جیت چکے تھے پھر اس جنگ میں شکست کے آثار نظر آنے لگے۔ اور جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر حملہ کیا تھا تو مسلمان مکمل طور پر بکھر گئے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو جنگ جیت چکے تھے اور جیتنے کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے تھے، وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ پہلے جو جنگ کی تیاری میں تھے اب وہ اس تیاری میں نہیں رہے، تو اچانک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ کرنا مسلمانوں کے لیے پریشان کن بنا۔ اور کفار مکہ اس درمیان میں جو انتہائی چالاکی سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے وہ انتہائی پھرتیلے تھے اور مکمل طور پر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک طرف وہ مکمل تیاری میں اور دوسری طرف مسلمان مکمل غفلت میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار مکہ نے جگہ جگہ مسلمانوں کی لاشیں گرانا شروع کر دی۔ اسی درمیان ابن قمیہ نامی ایک شخص تھے جنہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ میں نے محمد کا قتل کیا ہے، اس لیے کہ اسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگے، ان کی شکل و صورت نبی کی طرح اسے دکھائی دی۔ خوشی کا اظہار کیا اور خوشی سے اپنے لوگوں کے درمیان جا کر کہنے لگا کہ میں نے محمد کا قتل کر دیا، میں نے محمد کا قتل کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ کفار مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے چیخ و پکارنا شروع کر دیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو بتانے لگے کہ ہم نے محمد کا قتل کر دیا، ہم نے محمد کا قتل کر دیا۔ یہ آوازیں مسلمانوں تک پہنچی۔ جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے، مسلمان انتہائی مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے۔ اب کیا کریں گے؟ اب جنگ لڑنے سے کیا فائدہ ہے؟
بہت سے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے، بہت سے مسلمان ادھر ادھر جا کر بیٹھ گئے، میدان جنگ کو چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے ابھی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کفار کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن بہت سے مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ نبی کا قتل ہو چکا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ مایوسی کے عالم میں مسلمان افراتفری کا شکار ہو گئے۔ تو اسی درمیان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا ما تنتظرون، کیا کر رہے ہو یہاں پر، کیوں بیٹھے ہوں آپ لوگ؟ ادھر جنگ ہو رہی ہے، کفار مکہ حملے پہ حملہ کیے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ جنگ کی حالت کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ما تنتظرون فقالوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے، اب ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما تصنعون بالحیات بعدہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر نبی کا قتل ہو گیا ہے تو ان کے بعد زندہ رہ کر بھی تو کیا کرو گے؟ آپ کے نبی کا قتل ہو گیا اور آپ جنگ سے بھاگ کر ایسے بیٹھو گے اپنے آپ کو بچا کر، ما تصنعون بالحیات بعدہ، نبی کا قتل ہو گیا اور آپ زندہ رہنا چاہتے ہو، ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ لوگوں کو سمجھ میں بات تو صحیح ہے، اب زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کے انتقال کے بعد اب ہم کیوں رہیں گے؟ فَقُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رسول اللہ، چلو اٹھو اور وہ کام کرتے کرتے موت کے منہ میں چلے جاؤ جو کام کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، وہ کام کرتے کرتے اپنی جانیں گنوا دو جس کام کی وجہ سے نبی کی جان گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اور پھر یہ افراد جو ہار چکے تھے، مایوس ہو گئے تھے، یہ دوبارہ اٹھے، دوبارہ ان کے اندر جان آئی، جذبہ پیدا ہوا، جوش آیا، اور پھر انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں این یا ابا عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس اب مجھے سامنے جنت نظر آ رہی ہے، اب مجھے جنت کی خوشبو نظر آ رہی ہے، جنت دکھائی دے رہی ہے مجھے، میں اب دنیا میں نہیں، اب جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کفار جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے میں انہیں معاف نہیں کروں گا، انہیں ایسے ہی بخشا نہیں جائے گا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جذبے کے ساتھ کفار مکہ کے لشکر میں داخل ہوتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ نے انس بن نضر کو اتنا مارا تھا، کہتے ہیں کہ جسم کے اندر سر سے لے کر پیر تک صرف سوراخ ہی سوراخ دکھائی دیتے تھے، نیزوں سے، خنجروں سے، تلواروں سے، اور بعد میں جب ان کی لاش مسلمانوں کے سامنے لائی گئی، لاش کو پہچاننا مشکل ہو گیا، یہ آدمی کون ہے، کون شخص ہے یہ؟ بعد میں ان کی بہن نے انگلیوں کو دیکھ کر انہیں پہچانا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری، ان کا یہ جذبہ اور مسلمانوں کو ابھارنا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے سے مسلمان جو بہت زیادہ مارے جا رہے تھے، بعد میں جس کی تعداد 70 تک پہنچی تھی، ان کے جوش اور جذبے میں
اور ان کے مسلمانوں کو ابھارنے کی وجہ سے لاشوں کے گرنے کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا، کیونکہ ایک طرف کفار مکہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان صرف بھاگ رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، تو صرف مارے جا رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کرنا شروع کیا تب وہاں کفار پھر تھم گئے اور انہیں اپنی جان کی حفاظت کی پرواہ ہونے لگی، وہ اپنا بچاؤ کرنے لگے، کیونکہ مسلمان تو دنیا میں اگر موت سامنے نظر آتی ہے تو بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ تو جنت ہے ہمارے لیے، لیکن کافر کے لیے تو دنیا ہی اصل زندگی ہے، کافر موت سے ڈرتا ہے۔ لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواریں اب پہلے کی طرح جاگ چکی ہیں، لہذا اب ان کی تلواریں تھمنے لگی اور وہ آہستہ آہستہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ اب کفار مکہ دوبارہ بھاگنے لگے۔ اسی درمیان میں ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ان کے کچھ ساتھی ہیں وہ بھی ایسے ہی تھکے ہارے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا یا معشر الانصار ان کان محمد قد قتل فإن اللہ حی لا يموت، نبی کا قتل ہو گیا، وہ افواہ سن کر آپ لوگ پریشان ہو، ٹھیک ہے اگر مان لیں کہ واقعتاً نبی کا قتل ہو چکا ہے تو فإن اللہ حی لا يموت، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ قاتلوا علی دینکم، لہذا نبی کے لیے نہیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے تم لڑو۔ اللہ نے جو دین نازل کیا اور جس دین کی تکمیل کے لیے، جس دین کو پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، گھر گھر تک اسے لے جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گنوا دی، یہاں تک کہ وہ قتل بھی ہو گئے، تو کیا اس دین کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ فقاتلوا علی دینکم، انہوں نے انصاریوں کو جھنجھوڑا اور پھر انہیں بھی جنگ کے میدان میں واپس لے گئے، اور پھر ان کے اندر بھی وہ ہمت، وہ جذبہ آیا کہ انہوں نے پھر کفار مکہ کا انتہائی پھرتی کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسی طرح سے ایک مہاجر آدمی ایک انصاریوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انصاری شخص ہے جو خون میں لت پت ہے، تو انہوں نے کہا یا فلان اشعرت ان محمدا قد قتل، یعنی ہر ایک کی زبان پر وہی بات تھی، کیا تمہیں معلوم ہوا ہے کہ محمد کا قتل ہو گیا؟ تو انصاری نے کہا ان کان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دینکم، دیکھو ہم تو اب زخمی ہو گئے، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ محمد کا قتل ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، محمد نے اپنا دین تو پہنچا دیا، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، فقاتلوا علی دینکم، لہذا جاؤ اور اپنے دین کے لیے قتال کرو۔ اس طرح سے الگ الگ واقعات میں بعض صحابہ نے ایسا کردار نبھایا کہ مسلمانوں کے اندر جوش جذبہ پیدا ہوا، اور مسلمانوں نے پھر انتہائی قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ کفار مکہ کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کفار مکہ دوبارہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس واقعے کی وجہ سے، اس افواہ کی وجہ سے ایک اثر تو یہ ہوا تھا کہ جب کفار مکہ کو یہ پتا چلا کہ محمد کا قتل ہو گیا ہے، تب انہوں نے سوچا کہ چلو اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب ہمیں کسے مارنا ہے؟ جن کو مارنا تھا، جن کے لیے اتنی لڑائیاں، اتنی تیاریاں ہم کر رہے تھے، کامیاب ہو گئے، آج ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ لہذا وہ خوشیاں منانے میں تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ زندگی کا ہمارا جو فریضہ تھا، جو ایک مشن تھا، وہ مشن مکمل ہو گیا ہے، لہذا اب یہ لوگوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ نتیجتاً ایسا ہوا کہ اب وہ خوشیاں منانے میں تھوڑے کمزور پڑ گئے، ڈھیلے ہو گئے، جو پہلے جنگ میں جو جذبہ تھا ان کا، یہ افواہ کے پھیلنے سے ان کا وہ جذبہ کم ہوا۔ ادھر جب مسلمانوں کو پتہ چلا، جب بعض مسلمانوں نے
یہ بتایا کہ جب نبی کا قتل ہو گیا ہے تو پھر آپ رہ کر کیا کرو گے؟ چلو دین کا دفاع کرو، دین کے لیے لڑائی کرو۔ جب اس طرح سے جذبات دلایا گیا تو آہستہ آہستہ تمام مسلمانوں کے اندر ایسی قوت آئی کہ پھر اب یہ لوگ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے، وہ خوشیوں میں کمزور ہو گئے اور یہ غم میں مزید طاقتور ہو گئے، اور نتیجہ پھر ایسا ہوا کہ جنگ احد دوبارہ اس میں فتح نصیب ہوئی اور کامیابی نصیب ہوئی۔ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، مسلمانوں میں افراتفری پھیلانے کے لیے کفار مکہ یا کفار افواہوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی ہوا، وقتی طور پر کچھ فائدہ تو ہوا ان کا یہ افواہ کے پھیلانے سے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے لوگ تو وہاں نبی پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں جنگ چل رہی ہے پہاڑ کے پاس، لیکن پھر بھی یہ لوگوں میں پھیلاتے رہے کہ محمد کا قتل ہو گیا، محمد کا قتل ہو گیا، محمد کا قتل ہو گیا۔ اور مسلمان وہ نہیں دیکھ پائے کہ پہاڑ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں گھیرا ہوا ہے، وہ حفاظت میں ہیں، یہ مسلمان نہیں سمجھ پائے، اور انہوں نے یہ افواہ سننے کے بعد اس طرح سے اپنی کمزوری کا مظاہرہ کر لیا، اور وہ سمجھ گئے کہ چلو اب رہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جنگ کر کے فائدہ نہیں ہے۔ تو ابتدائی طور پر ایسے افواہوں کا مسلمانوں پر غلط اثر تو ہوا، لیکن جب انہیں حقیقت پتہ چلی کہ اس سے ہمیں دھوکہ دینا مقصد تھا، تب انہوں نے پھر اپنا جوش اور جذبہ دکھایا، اپنی وہ قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ ہر زمانے میں لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے افواہیں پھیلاتے رہیں گے۔ بعض مرتبہ ایسے کئی افواہیں ہمارے یوٹیوب پر آتی رہتی ہیں، ایک 10 سال پرانا ویڈیو آج چلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فلاں جگہ پر ایسا ہو رہا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کر، وہ تصویریں دیکھ کر مسلمان آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ دوسروں کو انہیں مارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کبھی مسلمانوں میں افراتفری پھیل جاتی ہے، کبھی مسلمان الگ الگ بیانات دینے مشغول ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، لیکن وقتی طور پر وہ سمجھیں، وہ حقیقت کو پہچان لیں، اس کی سچائی تک پہنچے، تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لو، بلا تحقیق ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ کہ جس سے تمہارا خود کا نقصان ہو۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر کے بعد جب کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر نبی کا قتل ہو گیا تم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے، تمہیں تو دین کے لیے لڑنا ہے، تو اللہ نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد ایک رسول تھے، اگر ان کا انتقال ہو گیا یا انہیں قتل کر دیا تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ تمہیں ہر حالت میں دین کی حفاظت کرنا ہے، محمد موجود ہوں تب بھی اور موجود نہ ہوں تب بھی، اصل تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور وہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے، اور جس نے دین نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لہٰذا اس کے نازل کردہ دین کی حفاظت کے لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جھوٹی افواہوں سے محفوظ رکھے، جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں ایسی خبروں کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی افواہوں پر، غلط باتوں پر، ایسے اقدامات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو، اور ہمیشہ دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو
مقدم کرنے، اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔